آج کے حوالے سے بہت اہم ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سیکرٹری الیکشن کمیشن نے اپنے عہدے سے ریزائن دے دیا ہے، اور جس کا استعفیٰ چیف الیکشن کمشنر نے ایکسیپٹ کر لیا ہے۔ تو یہ یہ سیکرٹری الیکشن کمیشن 9 جولائی 2021 کو اپنے اس عہدے پر براجمان ہوئے تھے، اور تقریباً 1.5 ہفتے پہلے یہ خبریں بھی گردش کر رہی تھی کہ سیکرٹری الیکشن کمیشن نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ لیکن الیکشن کمیشن اس پر یوں وضاحت کرتے ہوئے نظر آئے، انہوں نے الیکشن کمیشن جو وضاحت کی اس میں انہوں نے کہا کہ سیکرٹری الیکشن کمیشن جو ان سے ہیں وہ طبیعت ناسازی کی وجہ سے بیڈ ریسٹ پہ چلے گئے ہیں، اس وقت وہ میڈیکل لیو پہ ہیں۔ اپنی طبیعت کی بحالی کی صورت میں وہ اپنے آفس میں دوبارہ آفس کو جوائن کر لیں گے۔ تو بہرحال یہ بات عوامی سطح کے اوپر ڈائجسٹ تو نہیں ہو پائی، جس کی تصدیق آج ہو گئی ہے۔ وہ تصدیق ان کے ریزگنیشن کی صورت میں ہوئی ہے، جس کو چیف الیکشن کمشنر آف پاکستان نے ایکسیپٹ کر لیا ہے، اور اس عہدے کے اوپر عمر سعید جو کہ اسپیشل سیکرٹری ریٹائرڈ گریڈ 22 کے آفیسر تھے، گریڈ 22 کے، اسلام آباد میں الیکشن کمیشن کے آفس میں ایز اے اسپیشل سیکرٹری کے فرائض انجام دے رہے تھے، ان کو اس سیکرٹری الیکشن کمیشن کے عہدے پہ فائز کر دیا گیا ہے۔ تو یہ بات ایک پریشان کن ہے۔ بات یہیں نہیں رکی، بلکہ الیکشن کمشنر آف بلوچستان اینڈ الیکشن کمشنر آف پنجاب کا بھی تبادلہ کر دیا گیا ہے۔ تو یہ ایک بہت مینی خیز بات ہے، جتنی بڑی تبدیلیاں جو آج ہوئی ہیں یہ الیکشن کمیشن کے اوپر بہت بڑا سوال کا نشان ہے، جبکہ الیکشن کو دن ہی کتنے رہ گئے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے۔ تو الیکشن کمیشن پہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ تحریک انصاف یہی تو کہہ رہی کہ الیکشن کمیشن جو سی ہے وہ پارٹی بنی ہوئی ہے، اس میں الیکشن کمیشن نے یہ بھی کہا ہے کہ جس نے بھی اپنا انتخابی نشان چینج کرنا ہے اور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد بھی کسی نے کرنا ہے وہ کر لے فوری طور کے اوپر، اور میرا خیال انہوں نے کل اس کے اوپر پابندی سی ہے، انہوں نے بلکہ کہہ دیا کہ کل اس کے اوپر پابندی لگ جائے گی اپنا انتخابی نشان کی واپسی کے اوپر، اس کو چینج کرنے کے اوپر۔ تو بہرحال اس میں یہ ہے کہ اگر کسی کو پھر بھی تبدیل کرنا مقصود ہو تو اس میں یہ ہے کہ اس کی کانسٹیٹوئنسی میں الیکشن کو ملتوی کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ تھی آج کی الیکشن کمیشن کے حوالے سے کچھ خبریں۔ دوسری اہم خبر یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر سپریم کورٹ کے معزز ججز صاحبان کو لے کے ایک عجیب سا طوفان بدتمیزی برپا ہے۔ تو یہ ایک بڑی پریشان کن صورتحال ہے۔ تو اس پر وفاقی حکومت نے نوٹس لیتے ہوئے سائبر کرائم 2016 ایکٹ اس کے سیکشن 30 کے تحت ایک 6 رکنی جی آئی ٹی بنائی ہے، جس میں ایف آئی کے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل کو اس کا سربراہ بنایا گیا ہے، اور آئی بی، آئی ایس آئی اور ایف آئی اے سے افسران کو اس میں شامل کیا گیا ہے، اور یہ بھی اس کو کہا گیا ہے کہ 15 دنوں کے اندر اپنی ابتدائی رپورٹ وفاقی حکومت کو پیش کریں۔ آگے جب آج غیر شرعی نکاح کے اوپر جب سماعت تھی، آج کورٹ کے اندر عمران خان اور بشرا بی بی کے اوپر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ آج کی سماعت کے بعد عمران خان صحافیوں سے جب گفتگو کرتے ہوئے نظر آئے، انہوں نے کچھ اہم باتیں صحافیوں سے شیئر کی، جس پہ انہوں نے سرفہرست یہ کہا کہ جنرل باجوہ نے جب میری حکومت کا تختہ الٹا، جب عدم اعتماد آئی تو انہوں نے میری پیٹھ پہ چھرا گھونپا ہے، اور میں نے ان کی پیٹھ میں چھرا نہیں گھونپا، جبکہ انہوں نے میری پیٹھ پہ چھرا گھونپا ہے۔ پھر بھی حکومت جانے کے بعد میرے باجوہ سے کچھ مذاکرات ہوئے تو انہوں نے مجھے اسی چیز پہ زور دیا کہ بھائی تم اچھے غلاموں کی طرح رہو، سائفر کے اوپر مت شور ڈالو، ورنہ تمہارے پر مقدمات کی بارش کر دی جائے گی۔ تو جناب کہنے کا مقصد یہ ہے، عمران خان یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں نے جب سائفر پہ واویلا کیا تو یہی وجہ ہے کہ مجھے آج میرے اوپر مقدمات کی بھرمار ہے، اور تحریک انصاف کو جو ان سا ہے ایک پولیٹیکل اینٹیٹی کی طور پہ تسلیم نہیں کیا جا رہا۔ بہرحال انہوں نے یہ گفتگو کرتے یہ بھی کہا کہ 8 فروری کو جب الیکشن ہونے جا رہے ہیں تو جتنی بھی پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں
اور جتنے ادارے ہیں اور حکومت وغیرہ ان سب کو ایک بہت بڑا جھٹکا ملنے والا ہے. ہمارے پاس پلان سی بھی ہے جو کہ ہم الیکشن ڈے کے اوپر اس کو امپلیمنٹ کریں گے. تو آگے چلتے انہیں صحافی سے مزید گفتگو کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ مجھے اپنی اس جو عدالت جہاں پہ ٹرائل ہو رہا ہے اس کے اوپر مجھے اعتماد نہیں ہے، تو لہٰذا میرا ٹرائل اوپن کیا جائے اور اس کو براہ راست کیا جائے. مزید صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انتخابی مہم شروع ہونے کے باوجود لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، حالانکہ بلہ بھی چلا گیا اور بلے باز بھی چلا گیا ہے. سمجھ نہیں آ رہی کہ تحریک انصاف سے یہ تمام لوگ کیوں ڈرے ہوئے ہیں. اور خواتین اور بچوں کو جیلوں میں بند کیا جا رہا ہے، حالانکہ انہوں نے کہا کہ یہ جو بند کیا جا رہا ہے خام بخواہ جو بے گناہ بھی ہیں ان کو بھی بند کیا جا رہا ہے. اس پر انہوں نے کہا کہ کیپٹل ہل کا جو واقعہ ہوا اس کے اوپر ایک سی سی ٹی وی موجود تھی، تو اس سی سی ٹی وی کی مدد سے تمام ملزمان تک رسائی حاصل ہوئی. لیکن یہاں پہ جو ہمارے جو 9 مئی کے حوالے سے جو بھی انسیڈنٹ ہوئے ان کی سی سی ٹی وی فوٹیج موجود تھی، لیکن وہ چوری کیسے ہو گئی؟ تو چوری تو وہی کر سکتا ہے جس کے پاس وسائل ہیں. یہ عمران خان صحافیوں سے دریافت کر رہے تھے تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ اگر سی سی ٹی وی فوٹیج ہو تو وہ اصل ملزمان تک رسائی ہو سکتی ہے. لیکن مایوسی کے ساتھ انہوں نے یہی کہا کہ بھئی یہ تمام چیزیں لندن پلان کا حصہ ہے جس میں پولیس اور ایف آئی اے اور الیکشن کمیشن اس میں شامل ہے، یعنی سرفہرست ہے. ان 3 اداروں پہ انہوں نے جو سے انگلی اٹھائی ہے. تو یہ لندن پلان کے مین کریکٹر ہیں، پولیس، ایف آئی اے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان. تو تحریک انصاف سے یہ اتنے ڈرے، حالانکہ پہلے اور دوسرے درجے کی قیادت کو بھی انہوں نے اڑا کے رکھ دیا ہے. لوگوں کو اغوا کر کے تشدد کیا جا رہا ہے، اور جو ان کی بات مان جائے تو اس کو وہ اس کے ساتھ کوئی کمپرومائز کر لیتے، جو نہ مانے اس کو پھر آئی سی یو میں جانا پڑتا ہے. ایون کہ انڈر 16 کی جو ٹیم ہے، انڈر 16 کی ٹیم، اس کو بھی انتخابی مہم نہیں چلانے دی جا رہی. 804 نمبر قیدی کی جو تصویر ہے وہ انتخابی جو مہم چل رہی ہے اس تصویر کو بھی لگانے کی اجازت نہیں ہے. اس پر صحافی نے عمران خان سے سوال کیا کہ شیخ رشید کے جو حلقہ ہے الیکشن جہاں پہ وہ کنٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں وہاں پہ آپ نے اپنے طریقے انصاف کے امیدوار جو کھڑے کیے ہیں تو وہ اس پہ ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے دکھائی دی ہیں. اس پر عمران خان نے فوراً کہا کہ بات یہ ہے کہ جس نے طریق انصاف کے خلاف پریس کانفرنس کی، یہ ہماری پارٹی کی پالیسی ہے، ہم اس کو ٹکٹ نہیں دیں گے اور اس کے ساتھ کسی قسم کا کمپرومائز بھی نہیں کریں گے اور نہ سپورٹ کریں گے. یہی وجہ ہے کہ ہم شیخ رشید کے مقابلے میں ہم نے اپنے امیدوار طریق انصاف کے کھڑے کیے ہیں. شیخ رشید کی 11 کیسز میں ضمانت ہو چکی ہے، لیکن نیو ٹاؤن کا ایک ایف آئی آر تھی 9 مئی کے حوالے سے، جو دفاعی تنصیبات کے اوپر جو حملہ ہوا تھا 9 مئی کو، اس کو لے کے ان کی آج ضمانت تھی جس میں ان کی ضمانت کو خارج کر دیا گیا، اور ضمانت خارج ہونے پہ پولیس نے ان کو فوراً گرفتار کر لیا. تھینک یو.